کتنی ماہانہ اجرت ملتی ہے، اس کو بغیر دیکھے، اس کی طرف بغیر کوئی دھیان دیے ہوئے، بس محض للہیت کے جذبے کے تحت اور ایک مشن کے جذبے کے تحت ہماری پوری ٹیم جو اساتذہ بالکل محنت کر رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دن بدن ہمیں اپنے مدرسے میں بڑی ترقی نظر آ رہی ہے، علم کے میدان میں اچھے طلباء، مفتیان کرام اور ہمارے رائٹر، مصنفین الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے۔ میں اپنے دل سے اپنے تمام اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں اس محنت پر، اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی قبول کرے، اور تمام صوت الاولیاء کے وابستگان کو بھی یہ مبارکبادی ہے کہ ہمارا جو مرکز صوت الاولیاء ہے الحمدللہ علم کے میدان میں پورے جموں کشمیر میں آتا رہتا ہوں، کہیں جاتا ہوں تو ہر جگہ مجھے الحمدللہ، چاہے اور بھی مدارس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ الحمدللہ مرکز صوت الاولیاء میں علمی میدان میں اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ بہتر سے بہتر نظام ہے۔ تو یہ بڑی مبارک کی بات ہے الحمدللہ۔ اب ہمارے مدرسے سے مفتی حضرات بھی تیار ہو رہے ہیں، تو یہ صوت الاولیاء کی جو محنت دن بدن وہ رنگ لا رہی ہے، میں اسی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ محنتیں، ہماری محنت اور پورے کارکنوں کی یہ محنت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول کریں، اور ہمیں اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازیں، اور جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد دور کریں، اور جو اس کی ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹیں بھی دور کریں۔ اس مرکز سے بہترین علماء، عاملین اور عابدین اور اللہ کے وفادار متقی بندے تیار ہو، تاکہ وہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ آخر پر بس یہی میری گزارش ہے، آپ نے جو امتحانات دیے ہیں اور آپ ابھی زیر تعلیم ہے، علم کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا کہیں نہیں ہوتی ہے۔ آپ میری بس مختصر گزارش یہی ہے، قرآن مقدس آپ پڑھیں گے، انبیاء کرام نے، حتیٰ کہ پیارے آقا مدنی و مکی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی حکم ہوا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ حالانکہ سب سے بڑے عالم جو اللہ کے بعد ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پوری کائنات کے اندر جو بھی علم پھیلا ہوا، اس علم کا سینٹر، اس کا مرکز، اس کا محور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لہٰذا اتنی بڑی جو علم کے سمندروں کے سمندر جس سینے مبارکہ میں ہے، ان سے بھی یہی حکم ہوا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، نبی آپ بھی فرمائیے، آپ بھی تم بھی کہیے کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے کافی ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو کوئی عالم سمجھے یا بڑا کچھ سمجھے۔ بس اتنی گزارش ہے، علم کے میدان میں آپ آگے بڑھتے جائیے۔ علم وہ چیز ہے کہ جس کو حاصل آپ کرتے رہیے، اور جتنا آپ ڈھونڈتے رہیں گے اتنا آپ اور زیادہ تلاش میں اس کی پیاس آپ کو بڑھتی جائے گی، کبھی علم کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیے، علم کے ساتھ آپ عامل بنیے، خلوت اور جلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیجیے اپنے اندر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسائیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو شریعت مصطفیٰ ہے اس کے دائرے کے اندر زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر لیجئے، کیونکہ علم عمل کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہی چاہتے ہیں جہاں آپ بہترین سے بہترین عالم تیار ہو رہے ہیں، وہاں آپ بہترین سے بہترین عابد، اللہ کے سچے وفادار اور مصلح قوم و ملت بنے۔ تو مصلح کے لیے جو اصلاح کرنے والا ہو، ضروری ہے کہ وہ خود عامل ہو، خود اچھا عابد ہو۔ جب آپ اچھائی کا حکم دیں گے تو اچھائی کرنا پڑے گا، جب آپ برائی سے لوگوں کو روکیں گے تو برائی سے رکنا خود بھی پڑے گا۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، ہم دنیا میں اچھے سے اچھے کام کریں، اور تاکہ ہم سب کی آخرت بہتر ہو، کیونکہ ہماری منزل آخرت ہے۔ دنیا ہم سب کے لیے مختصر سی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی یہ صرف ایک دھوکہ اور فریب ہے، باقی اصل ہماری زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور خوشحال بنانے کے لیے مومنین جو بھی کام کرتے ہیں اسی کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں اسی کے لیے کرنا بھی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو، اور ہماری آخرت بہتر ہو۔ اور آخرت میں اللہ نے جو مومنین کے لیے اچھے وعدے کیے ہیں، اور وہ سب سے بڑا وعدہ وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے، اور جنت میں ہمیں اپنے رب ذوالجلال کی زیارت ہو، اس کا دیدار ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
قرب میں ہمیں جنت میں جگہ ملے. بس یہ ہمارا مین مقصد ہے, اللہ راضی ہو. تو میری گزارش ہے تمام طلباء کرام سے, اپنے اخلاق آپ اچھے بنائیں, اپنے کردار آپ بہتر بنائیے. آپ صرف غازی گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے آپ غازی بنیں. کردار آپ کا اچھا ہو, حسن خلق آپ کے اندر ہو, اور آپ خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے اوپر حیا والا لباس, تقوی کا لباس, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا لباس آپ پہنیں. تو یہی آپ کے لیے نجات کا. اور آپ کے والدین, بہت سارے طلبہ ایسے ہوں گے جن کے والدین بھی نہیں ہیں, جن کے ہیں. بہرحال ان والدین کو بھی یہی امید ہے اور یہی آپ سے وابستہ امیدیں ہیں کہ آپ اچھے بنیں گے اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے نوازے, ایمان و عافیت, سلامت اور عزت کی دولت سے آپ سب کو نوازے. میں والدین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, بہت سارے والدین بھی ہوں گے وہاں پہ آج موجود, کیونکہ ہمیں والدین ہیں, ان سے بھی یہی میری گزارش ہے. اپنے جو آپ کے بچے یہاں پہ ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کو گھروں میں رہنے کے بجائے مدرسے میں رہنے کی تلقین کریں. اپنے اساتذہ یا صوت الاولیاء مرکز نے جو بھی رولز بنائے ہیں, قوانین بنائے ہیں, قاعدے بنائے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے, نظم و نسق کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے, ان رولز کو والدین پر بھی ذمہ داری ہے, یا جو بچوں کے وابستگاں ہیں ان کے ذمہ داراں ہیں ان پر بھی وہ ذمہ داری کہ ان رول کو فالو کرے, ان پر چلے. بچے کو گھر میں زیادہ نہ بلائے, بچوں کو زیادہ گھر میں بیٹھنے کا ٹائم نہ دے, بلکہ جتنا یہ مرکز میں زیادہ بیٹھیں گے اتنا ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے. تو میں باقی سب مہمانوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے آج وہاں پہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی سے نوازے, دین اور آخرت کی ہمیں کامیابی سے نوازے. جزاکم اللہ خیر. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ یم سمیر اعلیٰ تحریک صوت اللہ جموں کشمیر یمو زن پنو قیمتی نصیحتوں سی نواز تو سن دل کرک مزید معطر تو محظوظ. تو آخرس پہ رخصتی تو علماء کرام سپدے درجہ فضیلتک یمو زن یہ تقریباً 8-9 ورین مختلف علومن تو فنون پر دسترس حاصل کور تو یہ پوڑک تا آز گئی تیار ات لائق گئی. اللہ تعالیٰ دین میں زیادہ توفیق کریں قومس سن خدمت. لیکن رخصت گھن برونٹ یژھان کہ آز کرو تمن پنن ذمہ دارن پنن تمن استاذن یمو 9 ورین خدمت کر یا